اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنا حصہ ڈالا، اور جس حد تک وہ اسیران آل محمد علیہ السلام کی نصرت کر سکتی تھیں انہوں نے کی۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی کردار کے بارے میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا یہ کردار کون ہے۔ ناظرین، کچھ روایات کے مطابق یزید ملعون کی بیوی ہند عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کی بیٹی تھیں، جو اپنے باپ کی وفات کے بعد حضرت علی کے پاس رہیں، اور جناب امیر علیہ السلام نے اس کی پرورش و کفالت کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں بہت سے یتیم بچوں اور بچیوں کی پرورش اور کفالت کی تھی، اور ان میں سے کئی بچے بچیاں جوان ہو کر تاریخ اسلامی میں منفرد کردار اور مقام کے حامل ہوئے۔ ہند بنت قریظ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کے گھر میں رہی۔ جب حاکم شام کو معلوم ہوا تو اس نے یزید سے اس کی شادی کروا دی۔ بعض روایات کے مطابق ہند امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھی۔ آپ نے اسے آزاد کیا تو حاکم شام نے یزید سے اس کی شادی کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے واقعہ کربلا کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ امام کربلا کب پہنچے، کب شہید ہوئے اور اسیران آل محمد علیہ السلام پر کیا بیتی، اس سے وہ بے خبر تھی۔ ناظرین، کتاب معالی السبتین کے مطابق اس واقعے کا اسے تب پتہ چلا کہ جب اسیران آل محمد شام اور خصوصاً دربار میں آئے۔ اسیران آل محمد علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو اس کی ایک کنیز نے جا کر اسے بتایا کہ آج جو قیدی آئے ہیں وہ عجیب ہے، معلوم نہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، لیکن ان پر بہت ظلم ہوا ہے۔ ان کے بچوں، عورتوں اور مردوں کو اسیر کر کے دربار میں لایا گیا ہے، ساتھ ہی ان کے قتل ہونے والوں کے سروں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ انہیں دیکھنا چاہیں تو دربار کی طرف جا کے دیکھ سکتی ہیں۔ جبکہ علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان مرصوص میں بیان کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید ملعون کے سامنے تھا اور وہ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے حضرت کے سر اور دانتوں پر مار رہا تھا تو رسول خدا کے ایک صحابی ابو برزہ اسلمی نے اعتراض کیا کہ تو ان دہن و دندان پر چھڑی مار رہا ہے جن کو میں نے بارہا رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ شاید ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے روز تیری شفاعت کرنے والا ابن زیاد ملعون اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کرنے والے محمد ہوں گے۔ پھر ابو برزہ اٹھے اور اس مجلس سے باہر نکلے۔ ہند نے جب یہ الفاظ سنے تو اپنا لباس لپیٹا اور یزید ملعون سے کہا کہ کیا یہ فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام کا سر ہے؟ اس ملعون نے کہا ہاں۔ ناظرین، کتاب معالی السبتین میں لکھا ہے کہ جب اسیران آل محمد علیہ السلام دربار یزید سے فارغ ہو کر زندان شام میں پہنچائے گئے تو ہند نے فاخرہ لباس پہنا اور اپنی کنیزوں کے ساتھ زندان کی طرف آئی۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب ہند کو آتے دیکھا تو بہن سے فرمایا کہ بہن، اسے پہچانو، یہ کون ہے؟ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کب اور کہاں دیکھا ہے، اور یہ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بہن، یہ ہند بنت عبداللہ ہے جو کسی وقت ہماری خادمہ تھی، آج کل یزید کی بیوی اور ملک شام کی ملکہ ہے۔ یہ سن کر تمام مخدرات عصمت نے سر جھکا لیے۔ ہند کے لیے زندان میں کرسی رکھی گئی اور وہ اس پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بنت زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، اے بی بی، کیا وجہ ہے کہ میرے آنے سے آپ سب نے اپنے سر جھکا لیے ہیں؟ کسی بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہند نے کہا، بی بی، آپ لوگ کہاں کے قیدی ہیں؟ دختر زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہم مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدی ہیں۔
یہ سن کر ہند کرسی سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بنت زہرا نے فرمایا، اے ملکہ، کیا بات ہے؟ تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ ہند نے کہا، اہل مدینہ سامنے ہوں، بھلے سے قید میں ہوں یا آزاد، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھوں؟ پھر اس نے کہا، بی بی، میں آپ سے ایک گھر کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم حاکم کی بیوی ہو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، ہم قیدی ہیں۔ ہند نے کہا، میں آپ سے اپنے آقا حضرت علی علیہ السلام کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے فرمایا، جب ہم مدینہ سے چلے تو خانہ علی کے ہر دروازے پر تالے پڑے تھے اور وہ آج تک اپنی ویرانی پر نوحہ خواں ہیں۔ تو خانہ حضرت علی علیہ السلام میں کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ میں اپنے آقا امام حسین علیہ السلام اور آقا سجاد اور اپنی مخدومہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، ہند کے منہ سے یہ فقرہ ادا ہونا تھا کہ تمام مستورات نے گریہ و ماتم شروع کر دیا۔ بی بی نے فرمایا، ہند، تو نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو سر حسین تیرے شوہر یزید کے سامنے تشت میں رکھا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر کربلا کی تپتی ریت پر بلا کفن و دفن پڑا رہا۔ تو نے عباس اور دیگر اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر چڑھا کر تیرے دربار میں لائے گئے ہیں، اور ان کے جسم میدان کربلا میں چھوڑ کر آئی۔ تو نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ بیمار ہے، گلے میں توق، ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے در زندان پر بیٹھا ہے، جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے۔ تو نے زینب بنت علی کے بارے میں پوچھا تو میں زینب بنت علی ہوں، اور میری گود میں سکینہ بنت حسین ہے، اور وہ وہاں ام رباب ہے۔ یہ سنتے ہی ہند نے چادر سر سے اتاری، خاک سر میں ڈالی، قریب ہی ایک پتھر رکھا تھا، اسے اٹھایا اور سر پر پتھر مار کر ماتم کرتے کرتے غش کھا گئی۔ جب افاقہ ہوا تو بنت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ہند، تیرا شوہر بڑا سنگ دل ہے، تو اس سے اپنے تعلقات خراب نہ کر اور گھر واپس چلی جا۔ ہند اٹھی اور اسی طرح ننگے سر دربار میں آئی اور یزید سے کہا، اے مردود، کیا فرزند رسول کو تو نے شہید کیا ہے؟ یزید نے کہا، اگر میں نے کیا ہو تو کیا ہوگا؟ ہند نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ یزید اپنی مسند سے اٹھا اور ہند کے سر پر چادر ڈال دی۔ ہند نے کہا، تجھے دربار میں میرا کھلا سر دیکھ کر غیرت آ رہی ہے، لیکن جس دروازے سے میں نے پردہ سیکھا ہے، تجھے ان کے سروں سے چادریں چھینتے ہوئے غیرت نہیں آئی؟ یزید نے کہا، اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے قتل حسین میں جلدی کی ہے۔ ہند نے کہا، اے مردود، ابن زیاد نے قتل امام حسین میں جلدی کی تھی تو کیا سر حسین کو بھی تشت میں ابن زیاد نے رکھا ہے؟ فرزند حسین کو دربار شام میں ابن زیاد نے پیش کیا ہے؟ زہرا زادیوں کو تیرے دربار میں ابن زیاد لے کر آیا ہے؟ ذریت رسول کو زندان شام میں قید بھی کیا ابن زیاد نے کیا ہے؟ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے بنیان المرصوص میں بیان کیا ہے کہ پھر ہند نے اس ملعون سے اپنا خواب بیان کیا، جس میں اس نے دیکھا تھا کہ تمام پیغمبران، امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مشہور خواتین، جن میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا موجود تھیں اور اسی عالم میں تھیں کہ گویا عزادار ہوں۔ پھر ہند نے کہا کہ رسول اللہ نے گریہ و زاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جد بزرگوار آدم علیہ السلام، آپ نے نہیں دیکھا طاغیوں نے میرے فرزند کے ساتھ کیا کیا؟ جناب آدم، تمام حاضرین اور فرشتے سب کے سب گریہ و زاری کرنے لگے، اور میں نے بہت سے مردوں کو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ارد گرد دیکھا۔ ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس گھر کے مالک کو گرفتار کرو،
اس گھر کو آگ میں جلا دو۔ اے یزید ملعون، خواب میں تو اس گھر کے دروازے سے باہر آیا اور تو کہتا تھا آتش جہنم سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کہاں ہے؟ ناظرین، کچھ مصنفین اور مورخین کے مطابق ہند کے اسی خواب کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر یزید نے اسیران آل محمد علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ کیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔